بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم کھانے پینے کے آداب اور افسانے صحت کے اصول جو کہ اسلام کے مطابق ہیں اور اسلام نے وضع کیے ہیں ان پر بات کریں گے۔ اسلام ایک ہمہ گیر مذہب ہے اور اس میں زندگی کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ قرآن کریم ہم سب مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ حفظان صحت کی بات کریں، متعدی امراض سے حفاظت کی بات کریں، یا اپنے دانتوں اور منہ کی صفائی وغیرہ کی بات کریں، یا ہم برتنوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان میں سانس لینا ہے یا نہیں لینا، یا کس طرح کھانا ہے، یا کس طرح آپ کے کھانے کے آداب ہو سکتے ہیں، ان سب کو اسلام میں مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے، اور آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آداب طعام یعنی کھانے کے آداب اور افسانے صحت کے جو اصول ہیں ان پر اگر عمل نہ کیا جائے تو ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بیماریوں کے جراثیم کھانا کھاتے وقت بآسانی ہمارے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس میں اشیاء خورد و نوش کے علاوہ ہمارے ہاتھوں کا بھی بہت اہم کردار ہے۔ ہاتھوں کی صفائی کے حوالے سے تاجدار رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا برکت کا باعث ہے۔ کھانے سے قبل ہاتھوں کو دھو کر اگر کسی کپڑے وغیرہ سے خشک کر لیا جائے تو بھی اس کپڑے کی وساطت سے جراثیم دوبارہ سے ہاتھوں پر منتقل ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اس تولیے پر پہلے سے کچھ جراثیم موجود ہوں اور ہمارے ہاتھ خشک کرنے کے عمل کے دوران اس تولیے پر جو جراثیم تھے وہ ہمارے صاف ہاتھوں سے چمٹ جائیں اور کھانے کے دوران ہمارے جسم میں داخل ہو جائیں۔ اس بارے میں بھی اسلامی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ فتاوی ہندیہ میں مذکور ہے کہ کھانے سے پہلے دھوئے ہاتھ یعنی کھانے سے پہلے دھوئے ہوئے ہاتھ کسی کپڑے سے مت خشک کرو تاکہ ہاتھوں کی صفائی کھانے کے دوران قائم رہ سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھا لے تو اپنے ہاتھوں کو چاٹنے سے قبل نہ پوچھے۔ تاجدار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹے بغیر ہاتھ صاف نہیں فرماتے تھے۔ کھانے کے بعد ہاتھوں کو ضرور دھونا چاہیے، کہیں خدا خوراک کے ذرات کسی اذیت کا باعث نہ بنے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر سو جانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ ارشاد نبوی ہے، اگر کسی شخص کے ہاتھ پر چکنائی لگی ہو اور وہ اسی حال میں اسے دھوئے بغیر سو جائے جس سے اسے کچھ نقصان پہنچے تو وہ اپنے آپ کو ہی برا کہے، یعنی اپنا ہی قصور سمجھے کہ ہاتھ دھو کر نہ سویا تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب تک ہاتھ دھو نہ لیے جائیں برتن میں نہیں ڈالنے چاہیے۔ جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئے بغیر برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، یعنی نیند کی حالت میں کہاں کہاں لگتے رہے۔ اسی طرح برتن میں سانس لینے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اسلام میں حفظان صحت کے نقطہ نظر سے اشیاء خورد و نوش کو کامل احتیاط سے رکھنا کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، اور اگر کھلے برتن ہو تو انہیں ڈھانپ دینا چاہیے تاکہ ان میں ایسے جراثیم داخل نہ ہو سکے جو انسانی صحت کے لیے مضر ہوں۔ اسی طرح برتن میں سانس لینے سے بھی جراثیم ان میں منتقل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ مباحث سانس لینے والا مریض ہو اور اس کے جراثیم بعد میں پینے والوں کے جسم میں بھی چلے جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں برتن میں سانس لینے سے منع فرمایا گیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول مبارک بھی یہی تھا کہ آپ کھانے پینے کی اشیاء میں کبھی سانس نہ لیتے اور نہ انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارتے، تاکہ امت کو بھی اس بات کی یعنی تربیت ہو، ان کی تعلیم ہو، اور وہ اس بات کو جانے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں سانس نہیں لینا، یعنی پانی پیتے ہوئے سانس نہیں لینا، اور نہ ہی کسی چیز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پھونک مارنی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کھانے کی چیز میں پھونک مارتے تھے اور نہ پینے کی چیز میں اور برتن میں سانس بھی نہیں لیتے تھے۔ طب جدید کے مطابق بھی کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارنی چاہیے، کیونکہ اس سے بیماری کے جراثیم اشیائے خورد و نوش میں منتقل ہو سکتے ہیں اور بعد ازاں کسی دوسرے کھانے والے کو بیمار کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے یہ باتیں بتا دی تھیں۔ متعدی امراض سے حفاظت کے لیے بھی اسلام نے بہت سے اصول بیان کیے ہیں۔ متعدی امراض وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو چھونے سے یا ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں آنے سے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ کچھ سالوں میں کرونا کا بہت زور تھا۔ ایسے ہی امراض متعدی امراض کہلاتے ہیں اور ان کے جراثیم تیزی سے ایک انسان سے لے کر ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے اسلام نے خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔ اس زمانے میں طاعون کا بہت زور تھا اور طاعون ایک نہایت موذی بیماری تھی، یعنی کہ سمجھی جاتی تھی۔ آج اگرچہ اس پر قابو پا لیا گیا ہے، مگر کچھ عرصہ قبل تک یہ شہروں کے شہر ویران کر دیا کرتا تھا، یعنی طاعون کی جو بیماری ہے۔ کوئی گھر ایسا نہ بچتا تھا جس میں صف ماتم نہیں بچتی تھی۔ طاعون سے بچاؤ کے لیے تاجدار حکمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے خاص احکام بیان فرمائے جو عام بیماریوں کے لیے نہیں، یعنی کہ چھوٹی بیماریوں کے لیے یہ احکام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں پتہ چلے کہ کسی علاقے میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور اگر تم پہلے سے وہیں ہو تو اس علاقے کو چھوڑ کر مت بھاگو۔ گویا آپ نے نہ صرف اس شہر سے باہر کے لوگوں کو طاعون سے بچانے کے لیے وہاں جانے سے منع فرمایا، بلکہ اس شہر کے لوگوں کو وہاں سے نکلنے سے بھی منع کر کے آس پاس کے شہروں کو بھی طاعون سے محفوظ فرما دیا۔ مباحا وہاں سے لوگ ہر طرف بھاگ نکلیں اور یہ مرض آس پاس کے تمام شہروں میں پھیل جائے۔ اس کو اگر ہم کرنٹ سیناریو میں دیکھیں تو جیسے کہ کرونا پھیلا تھا 2020 کے اوائل میں، تو یہ چائنا کے ایک شہر سے پھیلا تھا، اور وہاں سے جب لوگ دوسرے شہروں میں گئے، دوسرے ملکوں میں گئے، تو یہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل گیا۔ اگر اس کو اسی شہر تک محدود کر دیا جاتا اور اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ وہاں کوئی جاتا اور نہ وہاں سے کوئی دوسرے شہر میں آتا، تو یہ کرونا اس طرح پوری دنیا میں نہ پھیلتا اور اتنے ہزاروں لوگوں کی جان نہ جاتی۔ اسی طرح اسلام میں دانتوں اور منہ کی صفائی پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ دانتوں کی صفائی کے بارے میں تاجدار حکمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اپنا منہ صاف رکھو۔ طبی نقطہ نظر سے دانتوں کی صفائی جہاں دانتوں کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، خرابیوں سے محفوظ رکھتی ہے، وہاں معدے کے جو امراض ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ اپنے دانتوں کی صفائی پر زور دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر باعث دشواری نہ سمجھتا تو انہیں ہر نماز میں دانتوں کی صفائی کا حکم دیتا۔ یعنی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر یہ بات نہ ہوتی کہ امت ایک دشواری میں پھنس جائے گی یا امت کو بہت مشکل ہوگی کہ وہ 5 وقت کی نماز سے پہلے اپنے دانتوں کو بھی صاف کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں جب وضو کرتے یا ہر نماز سے پہلے وہ دانتوں کی صفائی کا بھی حکم دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ بہت زیادہ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ آپ مسواک ہمیشہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف فرمایا کرتے تھے۔ یہی وہ طریقہ ہے جسے آج کل تجویز کیا جاتا ہے، یعنی جب ہم پیسٹ کرتے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ کرنے کے اصول ہیں تو برش کو اوپر سے نیچے اور نیچے کی طرف پھیرنے کا ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں۔ اس میں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی میڈیکل کالج میں پڑھے۔ اللہ رب العزت نے تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہہ دیا ہے۔ تاجدار حکمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی تعلیم کا سرچشمہ اللہ کی ذات تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ اصول جو آج اپنے گوناگون فوائد کے ساتھ منظر عام پر آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے بغیر کسی کالج یونیورسٹی کی تعلیم کے بیان فرما دیے تھے۔ ایسے میں ہماری نگاہیں اس عظیم حق کے سامنے کیوں نہ جھکیں؟ ہم کیوں نہ یہ تسلیم کریں کہ سرکار کا ہر فرمان حق اور درست ہے۔ دانتوں کی صفائی کے سلسلے میں کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنا بھی سنت نبوی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کھانا کھائے اسے خلال کرنا چاہیے۔
خلال ہوتا ہے دانتوں میں جو چیزیں پھنس جاتی ہیں کھانے کے دوران، یا گوشت کے ٹکڑے یا کھانے کے جو ذرات ہیں ان کو نکالنے کو خلال کہتے ہیں، جس کے لیے ٹوتھ پکس یا فلوسنگ کا جو تھریڈ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے آج کل کے دور میں۔ اور ڈاکٹر بھی آج کل اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ آپ ہر کھانے کے بعد اپنے دانتوں کا خلال کریں، تاکہ وہ ذرات بعد میں جراثیم یا بیکٹیریا میں تبدیل ہو کر آپ کے دانتوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے اس بات کا حکم دیا تھا۔ اور دانتوں کے ڈاکٹر بھی یہی تجویز کرتے ہیں کہ معیاری ٹوتھ پکس کے ساتھ خلال ضرور کریں، کیونکہ اس سے دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی نکل جاتے ہیں، اور اس سے بندہ منہ اور معدے کے بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلال کرنے کی تعلیم دے کر امت کو بہت سے ممکنہ امراض سے محفوظ فرما دیا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اسلام میں ہر طرح کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، گھر کی صفائی پر بھی، باہر اپنے علاقے کی صفائی پر بھی، اور اپنی جسمانی اور اندرونی یعنی باطنی صفائی پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو کھانے پینے کے آداب اور حفظان صحت کے اصولوں اور برتنوں کو کیسے استعمال کیا جائے کھانے پینے کے، ان میں سانس لیا جائے یا نہ لیا جائے، اور متعدی امراض سے نجات اور دانتوں اور منہ کی صفائی کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کیا اہم احکامات جاری کیے ہیں، کیا فرمایا ہے، اس پر میں نے آپ سے گفتگو کی ہے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا، بری سوچوں کو اپنے قریب نہ آنے دیں، مصروف رہیں، کیونکہ مصروفیت ہی بہتر علاج ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ اکیلے انسان کے قریب آ جاتا ہے اور آپ کو مختلف قسم کے وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نماز پڑھیے، کیونکہ نماز دل کا سکون ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔